سبب مشرک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج اس موقع پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے، حضرت شیخ قاسم فیوزات امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب روزہ اطہر پر حاضری کا موقع نصیب ہوا تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار ان اشعار میں فرمایا۔ چند گھڑیوں کے لیے جالی اطہر کے قریب، چند گھڑیوں کے لیے جالی اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، اس کا اصرار ہے ہٹ جاؤں کھڑا ہو کیوں کرے، اس کا اصرار ہے ہٹ جاؤں کھڑا ہو کیوں کرے، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، ہے وظیفہ میرا ان پہ درود اور سلام، ہے وظیفہ میرا ان پہ درود اور سلام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، ان کی برکات کو پا لیتا ہوں دل کے اندر، ان کی برکات کو پا لیتا ہوں دل کے اندر، ایک جہاں اور بسا لیتا ہوں دل کے اندر، ایک جہاں
بسا لیتا ہوں دل کے اندر، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حالے کا مزہ دیکھنے دے۔ چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ میرے انتہائی قابل احترام منتظمین، مہمانان گرامی، انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے یہاں آپ کے درمیان دین اسلام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ منتظمین کو جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے انعقاد پر، وہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کی یہ کاوش ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا، یہ اوقات، یہ صبح و شام، اللہ کریم نے جب سے یہ نظام پیدا فرمایا اور جب تک اس خلق کی فرصت ہے یہ صبح و شام قائم رہے گی، لیکن یہ صبح و شام اپنے ساتھ ایسے حوادث لیتی ہے کہ کئی صبح یا کئی شام ایسی ہوتی ہیں کہ پھر ان جیسی اور کوئی صبح و شام بارگاہ عزتی جو ہے وہ پیدا نہیں فرماتی۔ اسی طرح انہی صبح و شام میں ایک صبح ایسی ہے کہ جس میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سامعین کرام، میں نے ایک مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر مخاطب فرمایا مومنین کہ اے بندے مومن تو بھی خوب درود و سلام بھیج۔ لفظ جب درود پر بحث کریں گے، یہ درا یا درا سے مشتق ہے، اور لفظ درود کا جو معنی یا مفاہیم ہے کہ وہ عمل جو ہمہ وقت جاری رہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی تفسیر میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ کا درود بھیجنا عطا کے معنوں میں آئے گا، چونکہ وہاں معنی بعید آئے گا۔ فرشتوں کی طرف جب یہ بات منسوب ہوگی تو وہ بھی استدعا یا دعا رب کائنات کے حضور کر رہے ہوں گے،
اور یہی بات پھر مخلوق میں آئے گی کہ جب اس بشر کو جسے رب کائنات نے یہ کرم اور احسان بخشا کہ ایمان سے نوازا، پھر ہمیں مجھے آپ کو وہ نسبت عطا فرمائی کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا نصیب ہوا۔ یہاں جب بات آئے گی تو ہم جو درود و سلام پڑھیں گے وہ اللہ کے حضور ایک دعا ہوگی، التجا ہوگی، اور درود و سلام پر جب علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہاں تک اس کی باریکیاں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنی ہو تو اول آخر درود شریف جو ہے اسے شامل کر لو، تو اول کو بھی اللہ جل شان وہ درجہ قبولیت کے عطا فرمائیں گے، آخر کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین اول و آخر کو منظور فرمائے تو بیچ سے کوئی چیز رہ جائے؟ لیکن جب آپ درود کے شرح میں جائیں گے تو وہ عمل جو ہمہ وقت رہے، معزز سامعین کرام، اسے اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم فرمائیں اور اس کی باریکی کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلا حصہ جو بنیاد ہے وہ شرائط ایمان ہے۔ یہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں در اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر دوسرے حصے میں وہ حصے جو عبادات سے معاملات تک آئیں گے، چونکہ جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے جہاں سے وہ عمل سیکھا جائے، جہاں عمل کرنے والے پر اجر مرتب ہو رہا ہو، جہاں سے سیکھا جائے وہاں بھی اجر مرتب ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب درود شریف کی بات آئے گی تو پھر سورہ فتح کی آخری حصے جہاں رب کائنات نے عظمت صحابہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع و سجود میں ہیں، تو رکوع و سجود کی حالت ہمہ وقت انسانی حیات میں، اس خلق میں، اس عالم آب و گل میں ممکن نہیں۔ تو وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جسے رب کائنات نے ہمہ وقت رکوع و سجود فرمایا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں ایک نظام ایسا ہے کہ کوئی دعویٰ کیا جائے، حالانکہ یہ اصول ہے، لیکن جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ کسی دعوے کے ساتھ کیا درکار ہوتا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے؟ شہادت۔ جب تک دعوے کے ساتھ شہادت نہ ہو تو مقدمے کا وزن نہیں بنتا۔ اسی طرح جب بات رکوع سجود کی آئے گی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے لمحات کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مزین فرمایا کہ آپ کا جاگنا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا ہو، آپ کا بولنا ہو، آپ کی ذاتی زندگی ہو، آپ کی اجتماعی معاملات ہو۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں ایک صحابی رسول تشریف فرما ہے، اور یہ وصال نبوی کے بعد کے واقعات میں ہے، تو وہ چادر سمیٹے خاموش الگ بیٹھے ہیں، تو کسی نے ان سے عرض کی کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ الگ تھلگ بیٹھے ہیں اور کہیں گفتگو میں نہیں شامل، کہیں نشست پر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھ سے اکیلا بیٹھنا بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بد کلامی سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صالح جو دوست ہے، اچھا جو سنگ ہے، اس کے ساتھ رہنا اس تنہائی سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا صالح کلام اس خاموشی سے بہتر ہے۔ تو محبت کے تقاضوں کو دیکھیں کہ کلام کی بات ہے یا خاموشی کی بات ہے، پیمانہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اظہار محبت کر رہے تھے، احباب تشریف لا رہے تھے، ہمارے اپنے اپنے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور وہ گفتگو میں چاہے وہ شعری انداز میں تھی چاہے وہ نثری انداز میں تھی، ایک بات میں سن رہا تھا بارہ: عقیدت، احترام اور محبت۔ آج ہم یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے صحابی نے اس تعلق پر، اس محبت اور اس انس اور اس کی شرف قبولیت پر جب بات کی تو آپ نے فرمایا تم وہ لوگو جنہیں مجھے دیکھنا نصیب ہوا۔
تم وہ لوگ ہو جنہیں مجھے سننا نصیب ہوا، جنہیں میرے ساتھ کھانا نصیب ہوا، جنہیں میرے ساتھ پینا نصیب ہوا۔ بعد والے لوگوں میں ایسی مخلوق ہوگی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے سنا نہیں ہوگا، میرے ساتھ کھایا نہیں ہوگا، میرے ساتھ پیا نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایسا در ہے کہ ہم تو تھے نہیں، تو ہماری اس اظہار محبت کو وہاں جو ہے وہ منظوری اور مقبولیت نصیب ہو رہی تھی۔ لیکن اصول میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جب بات محبت کی کرتے ہیں تو دنیا کی محبتیں سودوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ در اقدس کی جب محبت کی بات آئے گی تو یہاں کی محبت حقیقی محبت ہوگی کہ میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں۔ وہ بات ایک سانس کے لینے کی ہو، ایک کلام کی ہو، ایک نظر کے اٹھنے کی ہو، چونکہ رب کائنات وہ قادر مطلق ہے کہ اٹھی گئی نظر کے اندر جو کیفیت ہے وہ بھی اس سے بعید نہیں ہے، اور اسے وہ منظور و مقصود ہے کہ ہر کوئی، فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، دعوت عام ارشاد فرمائے کل مخلوق ہے کوئی جسے محبت ہے اپنے اللہ سے، پروردگار عالم سے۔ اہل فطرت میں، عہد فطرت اس وقت کو کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ ہے۔ تو عہد فطرت میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ خاصہ ہے اس بشر کا کہ اس خلق کو دیکھ کر یہ اس بات پر پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اور وہ ایسا ہے اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ کوئی ذات ایسی ہے جو سب کی احتیاج پوری فرما رہی ہے اور وہ خود بے نیاز ہے۔ تو یہ وہ استعداد ہے جو عہد فطرت میں ایمان کا پیمانہ اور پھر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے پہلے کیا ہے، ہم ہیں تو ہماری ایک ایک لمحات کیا ہیں، یہ زندگی کیا ہے، اور پھر برزخ کیا ہے، ما بعد البرزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، حشر کے بعد جو عبدالآباد زندگیاں، ایسے پردے اٹھا دیے کہ رب کائنات نے منظور فرمایا کہ جسے میں نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اس کے سامنے یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تاکہ اس کے اندر وہ تڑپ، وہ بیج عشق مصطفیٰ کا اس درجے کا مضبوط ہو کہ یہ تڑپ اللہ رب العالمین کے لیے پیدا ہو جائے۔ اور معزز سامعین کرام یاد رکھیے گا، دنیا کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ جب کسی غلام کو پانی کا پیالہ لانے کے لیے کہتا ہے تو غلام یہ نہیں جانتا کہ میرا احسان ہے کہ میں بادشاہ کو پانی لا کر دے رہا ہوں، وہ غلاموں میں سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے سوال کیا گیا۔ اسی طرح یہ تو بڑی عمومی سی بات ہے، یہاں جچتی نہیں، لیکن اپنی بات عرض کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرمائی اس کی عطا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہمیں عطا فرمائی وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، وہ ذات جو مخلوق کی وجہ تخلیق ہے، یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اس کے احسان، اس کا کرم ہے۔ یہ زندگی کی روانیاں ہم دیکھتے ہیں، ضروریات اور احتیاج کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو تھا کچھ نہیں، نہ ہونے کو ہونا عطا فرمائے، اسے کیا کہو گے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ تو پھر سمجھ آئے گی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجسم رحمت کا نمونہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ ذات جس پر پورے خلق کا نظم رب کائنات نے پیدا فرما دیا، کیا ہو سکتا ہے کہ اس محبت کو لمحوں میں قید کر دیا جائے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اس عشق کو ماہ و سال کی نظر کر دیا جائے؟ یا مقام یہ ہوگا کہ وجود کا ایک ایک ذرہ مزین ہو اس عشق و محبت سے، سانس کا ایک ایک ربط یہ اظہار کر رہا ہو عشق مصطفیٰ کا، اور زندگی کے یہ مہینے، یہ لمحے نہیں، زندگی کی ایک ایک فرصت تا دم واپسی اس اظہار محبت میں ایسی مزین ہو، ایسی ڈوب جائے کہ کلام ہو تو سمجھ آئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ کسی سے وہار کرے، کسی سے لین دین کرے،
معاشرے میں جائے، معاشرتی معاملات میں جائے، انتظامیہ میں آئے منتظم کے طور پر بیٹھے، سائل کے طور پر آئے تو جہاں اس کا سوال ہے ہر حصے میں اسے ان حدود و قیود کا خیال ہے۔ لیکن ایک بات جسے ہم عمومی جانتے ہیں وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، احباب آ رہے ہیں مصروفیت کے ساتھ، کو اٹھا کو بیٹھا، اور الحمدللہ ایک بہت بڑا اجتماع آپ کا یہاں منعقد ہو رہا ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے۔ کبھی اسی بحر کو زندگی پر کر کے دیکھیے، انہی نشستوں پر اسی ٹیبل کے پیچھے کتنے بیٹھے رہے اور اٹھتے رہے اور آج واپس بیٹھنے کو نہ آئے۔ تو یہ ایک نظام ہستی ہے، ایک نظام ہے، مخلوق آ رہی ہے اور مخلوق جا رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب بات اس در کے عشق کی آئے گی، جب بات درود شریف کی آئے گی، تو پھر ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ اعتدال ہو جس کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ۔ یہ وہ فرمان ہے کلام ذاتی کا کہ جو یہ بیان فرما رہا ہے کہ قصاص کیا ہے؟ بدلہ۔ اب فرمایا قوموں کی حیات قصاص میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو۔ تو معزز سامعین کرام، جب بات بدلے کی آئے گی تو بات انصاف کی آئے گی، بات عدل کی آئے گی۔ عدل پر بحث کرو گے تو اس کے مقابل جو لفظ آتا ہے اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور جب بات عدل پر آئے گی تو پھر صرف ایک کوٹ کچہری کی نہ رہے گی، پوری حیات انسانی کی آئے گی۔ اس میں بات ازدواجی زندگی سے لے کر معاشرے کے ایک ایک حصے تک چلی جائے گی۔ اس میں بات کاروبار سے لے کر نوکری تک چلی جائے گی، مالک سے لے کر محکوم تک چلی جائے گی، مقتدر حصوں سے لے کر محکوم حصوں تک چلی جائے گی۔ ہر حصے میں رب کائنات نے جس کو جس حیثیت سے پیدا فرمایا ہے، جہاں پیدا فرمایا ہے، جس رنگ و نسل میں پیدا فرمایا ہے، جب تک کے لیے پیدا فرمایا ہے، عین اس کا صحیح مقام ہے۔ اور جب اس نے اسے عین اپنے مقام پر پیدا فرمایا تو جو استعداد اس نے عطا فرمائی، جو عقل و خرد اسے عطا فرمائی، جو قوت نافذہ وجودی طور پر اسے عطا فرمائی، جو معاشرے کی حیثیت اسے عطا فرمائی، اس سارے کو اعتدال پر لے آؤ، پھر معاشرے کی خوبصورتیاں دیکھو، پھر باہم رہن سہن دیکھو، پھر باہم ہم کلامیاں دیکھو، باہم معاملات دیکھو، پھر وہ ایسے ہوں گے کہ وہ پورا معاشرہ نمونہ پیش کر رہا ہوگا کہ یہاں وہ بستے ہیں جنہیں یہ دعویٰ ہے عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر آپ اس کو درود شریف کے معنوں کو 3 منازل میں دیکھنا چاہو تو پہلی منزل جیسے میں نے عرض کی کہ بنیاد ہے، شرائط ہے ایمانیت، دوسرا ہے عبادات سے معاملات تک، پھر تیسرا درود شریف کا جو حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو سمجھ آیا، درود سے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی ارشاد فرمایا کہ ان الفاظ کو اضافہ کر لو اور انہیں دہراتے رہو۔ تو معزز خواتین و حضرات، دنیا کا اصول ہے کہ پہلی منزل کمزور ہو تو دوسری اور کمزوری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور تیسری تو ہے وہ اور کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، اس تیسرے حصے کا بھی نصیب ہونا ہمیں میسر آ جائے کہ جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نصیب ہو جائے، یہ باقی دونوں جو منازل ہیں ان کی تعمیر اور ان میں بہتری کا سبب ہو جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا زندگی میں یہ تبدیلی نہ پیدا کر لے کہ اگر جانور کا پہلے پانی پینے پر گردن اڑانے والا اس عشق اور محبت میں جب مبتلا ہو جائے
تو وہ ٹوٹتی سانسوں میں جان آفرین کے سپرد نہ کر دے اور پانی کا پیالہ بھائی کے لیے نہ چھوڑ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. تو جب ہم بحیثیت مسلمان ان معاشروں کو، اپنے حالات کو اور اپنے ان حالات کے اندر جو زندگی کے انداز ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس دعوے کے ساتھ شہادت چاہیے. اس دعوے کے ساتھ شہادت ہوگی تو زندگی کی صبح و شام اور ہوگی. معزز سامعین کرام، جہاں جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، یقین مانے میں جگہ جگہ پہنچنے کا، حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی تعارف مقصد نہیں ہوتا، کوئی نام مقصود نہیں ہوتا. وہ اسرائیلیات کے جب واقعات آتے ہیں تو ان پر اس کے صحیح یا کم بیشی کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ ان کو روایت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ روایت وہ کہ جسے حقائق کے طور پر بیان کر لیں گے، ایک حقائق کر کے سمجھ لو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچنے کے لیے صدا لگی تو اس میں اگر اس حقائق کی روایت سے لیں تو کیا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ضعیف جسے کھڑا بھی ہونا نہیں جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کھوٹا سکہ تھا. تو کسی نے پوچھا، بی بی جہاں بات یوسف علیہ السلام کی خریداری کی ہو رہی ہے وہاں کیا کیا قیمت پڑے گی اور تجھے اور تیرے کھوٹے سکے کو کون پوچھے گا؟ تو اس نے ایک بات کہی، اس کا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن جب بات خریداروں کی آئے گی تو اس میں میرا تذکرہ بھی ہے. تو معزز سامعین کرام، ان محافل کے انعقاد کی نزاکت کو سمجھیں. جب بات عشق مصطفیٰ کی آئے گی تو ہم جیسے گنہگاروں کا بھی یہ حصہ کم از کم یہ تو شمار ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جمع ہوئے تھے. اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ بہانوں سے بخشتا ہے. تحب العفو، اسے محبوب ہے بخشنا. لیکن یہ تعلق ایسا نہیں ہے جو بالعموم ہے. اس کی نشست میں تشریف لائیں تو حدود و قیود کا خیال رکھیں. خیال کریں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ یہاں کی حدود و قیود نص قرآن بیان فرماتا ہے، اور ان حدود و قیود کا ہر اس جگہ اطلاق آ جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جا رہی ہوگی، جہاں حدیث شریف بیان کی جا رہی ہوگی، جہاں سنت کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہوگا، حدود و قیود ادب کی وہی ہوں گی جو آپ کے حضور اللہ کریم نے مخلوق کے لیے مقرر فرمائی. اتنا نازک معاملہ ہے. اس نزاکت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ اثرات جو میں نے کہا کہ درود و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے تو وہ واپس عملی زندگی پر، عبادات پر اور بنیاد جو ایمان ہے ہر شے کی تقویت کا سبب ہو جائے. اور کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ جس روش جس انداز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی روش اسی انداز زندگی پر زندگیاں بسر کرنے والوں کے انجام کیا ہوئے، کس طرف کا رخ ہے؟ پھر بات یہ ہے معزز سامعین کرام کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے بندے مومن کو اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ شامل فرمایا. کتنی عظمت کی حامل ہے. جسے یہ نصیب ہو اس کی زندگی ایسی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کیا ہے، اعلی عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے. بات سادی کر دیتا ہوں. نیک عمل کیا ہے جسے نبی کریم نے پسند فرمایا، اختیار فرمایا، روبرو ہوا تو آپ نے اجازت فرمائی. عمل بد کیا ہے جسے آپ نے روکا، جس سے آپ رکے، جسے اپنے سامنے ہونا ناپسند فرمایا. تو اس کے حضور جب یہ سامان لے کر جائیں گے معزز سامعین کرام، تو سلمان بن عبد الملک نے مدینہ منورہ کا وزٹ کیا، دورہ کیا، کچھ دن رہا، رؤساء اسے ملنے آئے. پھر اس نے سوال کیا کہ یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے صحبت صحابہ نصیب ہو؟
تو انہوں نے فرمایا ایک شخص ایسے ہیں مدینہ منورہ میں جنہیں صحبت صحابہ نصیب ہوئی، کہا انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا تو پہلے اس نے گلہ کیا کہ آپ مجھے ملنے نہیں آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، میری آپ کی شناسائی نہیں، نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو سنا، تو جو رشتہ اس ملاقات کا ہے بنیادی طور تو ہے نہیں، تو میں اللہ کا حضور دعا گو ہوں کہ آپ کی غلط فہمی میں آپ تاکہ مبتلا نہ ہو۔ کون بات کہے بادشاہوں کو یہ؟ پھر بات آگے بڑھی تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا آخرت سے کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آبادی کو چھوڑ کر اجاڑے کی طرف کوئی نہیں جاتا، جب ہم اپنے اعمال سے آخرت اجاڑ دیتے ہیں اور دنیا کی آبادی کرتے رہتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ آبادی چھوڑ کر اجاڑی کی طرف دل نہیں مانتا جانے کا۔ تو انہوں نے کہا پھر آخرت کی تیاری کیسے ہو؟ وہ فرمانے لگے اپنے اعمال کو قرآن کریم کے ترازو پر لے آؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ آگے ماجرا کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارے اس اظہار محبت میں وہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ جب ملک الموت کی گرفت ہو، رب سانسوں کا ٹوٹ رہا ہو، تو یہ دعوے محبت قائم رہے۔ یہ وہ دعوے محبت ہے، وہ تعلق استوار کرتا ہے، وہ تعلق استوار فرماتا ہے۔ یہاں سے جو امتی کا رشتہ ہے، اس کی برکات حاضر رجل قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو آپ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے اور بندہ شہادت بھی دے رہا ہوتا ہے۔ روز محشر سوا نیزہ کہنا اور بات ہے، کسی تپتی گرمی کے ایک دن کے دوپہر کو باہر کھڑے ہو کر دیکھیں تو سمجھ آئے گی کہ سوا نیزے سے مراد کیا ہے، کہ اس روز سختیاں کیا ہوں گی جب مخلوق انبیاء کے پاس حاضر ہوگی کہ جو حساب ہونا ہے اللہ کو عرض کریں حساب کی ابتدا تو ہو جائے۔ اتنی سختی مخلوق انبیاء سمیت آپ کے حضور پیش ہوگی کہ اللہ سے دعا فرما دیں کہ حساب تو شروع ہو جائے۔ تو آپ کا فرمانا ہے کہ میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا، اور جب تک اسے منظور ہے سر بسجود رہوں گا، پھر حکم ہوگا میرے حبیب اٹھیں، پھر آپ حساب کتاب کی دعا فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ ابتدا ہے اس عشق کی۔ اس کی حقیقت نصیب ہو روز معاشر کی سختیوں میں، جب ماں کو اولاد کی اور اولاد کو والدین کی پہچان نہیں رہے گی، اس روز بھی یہ محبت و عشق شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہوگا۔ ضرورت ہے شہادت کی، اس دعوے کے ساتھ شہادت کی ضرورت ہے، اور اللہ ہمیں یہ شہادت عطا فرمائے تو ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنے کی بجائے، ایک دوسرے پر بحث کی بجائے، ایک دوسرے کے کردار کو کھریدنے کی بجائے یہاں جھانکیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا جو اختیار ہے اس کے مصارف کیا ہیں۔ تو جو جہاں بیٹھا ہے ہر جگہ کا ایک اپنا ڈیکورم ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ وطن عزیز پاکستان ایک اکائی جو یہاں ہے، جو معزز میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو سامعین ہم سارے اس محفل میں بیٹھے، ہر ایک اکائی ہے اس وطن عزیز کی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے حبیب پر قائم ہونے والا جو ملک ہے، اس کی تعمیر، اس کی ترقی میں یہ ایک اکائی اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیری یاد اس کے بعد میں جناب سینئر سول جج شہنشاہ زبا کمال صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اسٹیج پہ آئیں، اور جناب امیر عبدالقدیر ایوان صاحب کی طرف سے اپنی شیلڈ سے وہ جگہ ہے میری منزل جہاں
اس کے بعد جناب امیر عبدالقدیر اوان صاحب نے اپنی نامت کے ساتھ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے تمام وکلا برادری کے لیے ایک پیار بھری شیلڈ جو سب کے لیے ہے، وہ اگر اجازت ہو تو باڈی ریسیو کرے، وہ تمام بھائیوں کے لیے لے کے آئے ہیں جو وکلا بار ہیں۔ تیری یاد ہم سفر ہے، تیرے نور سے میری راہ دو جہاں میں تیرے نور سے روشن، میری راہ دو جہاں تیرا نام بن کے سورج میرے گھر چمک رہا تیرے راستوں میں ہر جا کئی چاند منتشر ہیں، جو نظر سے دل کی دیکھیں وہ تیرا ہی نقش پا تیری یاد ہم سفر